بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھارت جو ہے ہمارا پڑوسی ملک اور اس میں ہندوؤں کی اکثریت اور وہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں کی جو اقلیتیں اور بڑی اقلیتیں جو ہندو اکثریت کو چیلنج کرتی ہیں ان کا کسی بھی طریقے سے کریا کرم ہو جائے, ان کا خاتمہ ہو جائے, یا وہ تمام کی تمام اقلیتیں جو ہیں وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں. ہندوستانی کی جو گورنمنٹ ہے, انڈین گورنمنٹ, وہ اس سلسلے میں بار بار کوشش کرتی رہتی ہے, اور خاص طور پہ جب سے مودی سرکار آئی ہے اس کے آنے کے بعد تو اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. کانگریس ہائی کے کھاتے میں تو گولڈن ٹیمپل کا آپریشن ہے. سکھوں کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا, بہت ظلم کیا, بہت ظلم و ستم, وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اور دوسری مودی سرکار جو ہے بی جے پی, اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں, پہلی پریورٹی مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے وہاں پہ, اور پھر عیسائیوں کو کیا جائے. اس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جناب اب مسلمانوں کی فیملی پلاننگ, یعنی بھارت بی جے پی سرکار کیا کر رہی ہے, وہ مختلف امتیازی قوانین بنا چکی, لیکن ان قوانین کا کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. انہوں نے ایک قانون بنایا نیشنل رجسٹریشن کا, قومی رجسٹریشن کا, NRC جسے کہتے ہیں, وہ ایک قانون بنایا, اور وہ خاص طور پہ مسلمانوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس قانون کے تحت جب مسلمانوں نے اپنی رجسٹریشن شروع کروانا تو اس کے بعد خاص طور پہ آسام جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ آسام میں مسلمان, ایک تو وہاں کے مقامی مسلمان, دوسرا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے جن کو بہاری بھی کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ادھر تھے, اور دیگر, ان کو پریشان کرنا مقصود تھا. اور نیا شہریوں کی قومی رجسٹریشن کا قانون بنا دیا گیا, وہ تھا صرف مسلم آبادی کے لیے. رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا تو مسلمانوں کی آبادی اس میں زیادہ نظر آ گئی. اور جب انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ جب یہ قانون شروع کریں گے, مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا, ہم بھی اس بات پہ آپ کو بتاتے رہے کہ یہ بہت خطرناک قانون ہے اور اس کا مقصد کریا کرم کرنا ہے, خاتمہ کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے جی وہ ڈاکومنٹس جو تھے ان کے ریکوائرمنٹ وہ پوری کر دیں, اور ہوا یہ کہ اکثریتی طبقے کے طور پہ مسلمان سامنے آ گئے, اور وہاں کی ہندو آبادی کو خاص طور پہ اس سے خطرہ ہوا. جب یہ خطرہ ہوا تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے, آسام کے وزیر اعلیٰ ہیں مسٹر بسوا سرما, یہ ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی چونکہ بڑھ رہی ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تو اس لیے مسلمان جو ہیں خاص طور پہ مسلمانوں کو فیملی پلاننگ کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور وہ فیملی پلاننگ کروائیں اپنی, اور اپنی آبادی کو کنٹرول کریں, اور ورنہ یہ قانون بنا دیا جائے خاص مسلمانوں کے لیے. تو یہ سرما صاحب نے, جو کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ آسام کے بی جے پی کے, انہوں نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. اور اس میں آسام میں زیادہ تر لوگ کون ہیں جی؟ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمان تارکین وطن ہیں. بجائے اس کے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جاتا اور ان پہ الٹا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف قسم کا, اور اس پہ اب رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ وہاں کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے اس پہ رد عمل کا اظہار دینا شروع کر دیا ہے. بھارتی تھنک ٹینک ہے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم, انہوں نے خاص طور پہ DWO سے بات کی ہے. جرمنی کا یہ ادارہ ہے, اور اس میں انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اور اس میں مسلم سماجی تنظیم آل انڈیا ملی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں منظور عالم. انہوں نے یہ کہا کہ دراصل معاملہ یہی ہوا جو میں نے آپ کو بتایا
کہ آسام میں مسلمانوں کو کرش کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی تھی وہ ہو گئی ناکام، اس لیے یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق جی دوسرے صوبوں کی آبادی میں ہونے والے اضافے کی شرح آسام سے زیادہ ہے، اور آسام اس وقت 17 نمبر پہ ہے، 17ویں نمبر پہ ہے، اور اس لیے یہ بات کہنا کہ مسلمان چونکہ آبادی میں بڑھ رہے ہیں اس لیے ان کو فیملی پلاننگ کی طرف لایا جائے، یہ صرف فیملی پلاننگ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر تو یہ بات مان لی جائے تو پھر تو سب سے زیادہ تعداد انڈیا میں ہندوؤں کی ہے، پھر تو ہندوؤں کی سب سے زیادہ فیملی پلاننگ کرنی چاہیے اور ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ایک ہی سوچ ہے۔ ادھر آپ فرانس کے صدر کا معاملہ لے لیں، اور وہاں پہ بھی میکرون نے بھی یہی کام کیا، وہاں پہ بھی جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد 80 لاکھ 8 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بدستور بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین بنائے، اور ادھر بی جے پی والے بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اب ایک اور وہاں کی تمام مسلم تنظیمیں جو ہیں اور یہ سب اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل ہیں، یہ سیاسی جماعت آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور رکن اسمبلی امین الاسلام بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو مرضی کرتے جائیں، مسلمانوں کی آبادی کو اب کیا ہے، آبادی نے تو بڑھنا ہی ہے، ہر جگہ بڑھ رہی ہے۔ تو اب اگلی خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ کو پسند آئے گی، دلچسپ ہے، کہ مسلمانوں کی آبادی، یہ سارا میں نے آپ کو جو خبر پڑھ کے سنائی، مسلمانوں کی فیملی پلاننگ اس لیے کر دی جائے کہ اس کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ جبکہ ایک اور خبر بڑی مزے کی ہے، دنیا کے سب سے بڑے خاندان کے سربراہ زیونا چانا کی انڈین ریاست میزورام میں وفات ہو گئی ہے۔ یہ ادھر اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے، اور ان کی جی 38 بیویاں، 38 ان کی بیویاں، 89 بچے، اور آگے پھر 33 جو ہے وہ پوتے پوتیاں تھے، 33 پوتے پوتیاں، 36 یا 33 دو اطلاعات ہیں، ان کی ہو گئی ہے وفات۔ تو ان کی بڑی دلچسپ ہے جناب کہ یہ دنیا کا واحد انسان ہے، یعنی کہ سب سے بڑا خاندان تصور کیا جاتا ہے، زیونا چانا میزورام کے رہنے والے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ جی اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی، اور میزورام کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا، اور انڈیا نے خبروں کو بریکنگ کے طور پہ چلایا۔ تو اگر فیملی پلاننگ کرنی ہے تو پھر ان لوگوں کی کرنی چاہیے جی، اور جو زیادہ آبادیاں ہیں، یہ صرف ایک شخص نے جو کہ مسلمان نہیں تھا، ہم نہیں کہتے، یہ ان کی خبر کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص تھا اور صرف ایک کنبے کی تعداد 165 افراد ہے، اور اگر آپ ایوریج دیکھیں تو 5 ممبرز کا 5 نفوس کا ایوریج گھرانہ ہوتا ہے، 5 یا 6 کا۔ تو یہ چیز آپ کو میں نے کہا ذرا بتا دوں۔ ایک اور خبر بھی لے لیں کہ کینیڈا میں جو ہوا تھا دہشت گردی کا حملہ، اب اس کو گورنمنٹ نے بھی جو مقدمہ درج کیا ہے، پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کو ٹرک تلے کچل دیا گیا تھا، 4 مسلمان جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور ایک زخمی تھا، ان کے فرد کا ایک بچہ 16 سالہ۔ تو اب کینیڈا کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس کو اتفاقی حادثہ قرار نہیں دیا جا رہا، بلکہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ اتفاقی نہیں بلکہ منافرت اور دہشت گردی تھی، اور دانستہ طور پہ مذہب کی بنیاد پہ اس خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی انٹرویو دیا ہے کینیڈین ٹیلی ویژن کو، اور اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ
وہ تمام قوانین جو کہ امتیازی قوانین ہیں اور جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں یورپ میں، مغربی ممالک میں، ان قوانین کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور صرف یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی اور یہ دہشت گردانہ سوچ جو ہے وہ جو شہریوں میں جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے قوانین موجود ہیں جس کی وجہ سے مذہبی منافرت پھیلتی ہے، مذہبی انتہا پسندی پھیلتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ہی اسلامی شدت پسندی، اسلامی انتہا پسندی کا لفظ جو ہے وہ متروک کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کا تعلق اسلام سے کم ہے، اور جو اسلام کے مد مقابل دیگر عقائد اور مذاہب ہیں وہاں پہ یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے۔ تو مقصد بات کہنے کا یہ ہے کہ مغرب کو، یورپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو اور وہاں کی منورٹیز جو ان کو کہلاتی ہیں، اقلیتوں کو، ان کو دبانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کی ترقی کو روکنے کے لیے، ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جتنی بھی قوانین بنائے جائیں گے، قانون سازی کی جائے گی، اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں وہاں پہ جو کچھ گل کھلائے جائیں گے، آج نہیں تو کل اس ساری انتہا پسندی، شدت پسندی کا خمیازہ جو ہے وہ ان معاشروں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اپنے لوگ، جب کسی بھی ملک کی میجورٹی جو ہوتی ہے، اکثریت ہوتی ہے، جب اکثریتی آبادی وہ شدت پسندی کی طرف راغب ہو جائے تو پھر ان معاشروں میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا، امن قائم نہیں ہو سکتا، اور وہ پیسفل معاشرے نہیں رہ سکتے۔ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں مغربی ممالک میں بھی، اور نان مسلم کنٹریز میں خاص طور پہ، وہ خواہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، انڈیا ہو، ان ممالک میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اتنا ہی ہے، ابھی سے سوچ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔